آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی حقیقت سے روشناس کروانے جا رہے ہیں جسے عالمی سطح پر فلم سازی اور گلیمر کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے چند ایسی تلخ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ جہاں طرز زندگی جتنا جدید ہے، وہاں کی معاشرتی اقدار اتنی ہی مختلف اور حیران کن ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں کی لڑکیاں شادی کے بغیر ہی بچے پیدا کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، جہاں ہنی مون تو منایا جاتا ہے مگر نکاح کے بغیر۔ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور حیرت انگیز طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے کیوں ہیں جو بغیر باپ کے سائے کے پروان چڑھ رہے ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس ملک کے وہ حیران کن اور شرمناک پہلو جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ناروے کی۔ ناروے میں شادی کا تصور تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہاں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ طویل وقت گزارتی ہیں، سیر و سیاحت اور ہنی مون کے مزے لیتی ہیں، لیکن باقاعدہ شادی کے بندھن میں بندھنے سے کتراتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 40% خواتین شادی سے قبل ہی ماں بن جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں پیدا ہونے والے 40% بچوں کے ریکارڈ میں ان کے والد کا نام موجود نہیں ہوتا۔ یہاں ایسی خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جو صرف چند ماہ کے لیے عارضی تعلق مطلبی شادی کرتی ہیں، جس کا نتیجہ فوری طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر گھنٹے میں درجنوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر دھچکا لگے گا کہ ناروے کو غیر اخلاقی فلموں کی صنعت کا ایک بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس وقت یہاں 5000 سے زائد فحش ویب سائٹس آپریٹ کر رہی ہے، جن سے یہ ملک سالانہ $10 ملین سے زائد کا ریونیو حاصل کرتا ہے۔ یہاں اخلاقی حدود اس قدر پامال ہیں کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والے 40% مجرموں نے کبھی جیل کی شکل تک نہیں دیکھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایسے جرائم کو کتنی کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک اور پہلو جس پر اکثر بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نوجوان کم عمری میں خود مختار ہو جاتے ہیں۔ بچے عموماً جوانی میں ہی والدین سے الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگ افراد کو اکثر اولڈ ہومز میں رکھا جاتا ہے، جو کہ اس معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ دلچسپ مگر افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ خوشحال اور امیر ملک ہونے کے باوجود ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے کیسز یہاں پائے جاتے ہیں۔ خودکشی کی شرح پر بھی مختلف اوقات میں بحث ہوتی رہی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ معاشی خوشحالی لازمی طور پر ذہنی سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جہاں اس ملک میں برائیاں ہیں، وہیں کچھ قابل تقلید باتیں بھی ہیں۔ ناروے کو سائیکل سواروں کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے۔ یہاں لوگ سڑک صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے سائیکل کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ یہاں کی بلدیہ 1000 سال پرانی ہے اور ان کا پرچم، جو 1219 سے رائج ہے، دنیا کے قدیم ترین جھنڈوں میں سے ایک ہے۔ ٹریفک چالان اب کی آمدنی کے حساب سے ہوتا ہے۔ امیر کو لاکھوں کا جرمانہ جبکہ غریب کو رعایت دی جاتی ہے۔ اگر کسی کی ملازمت چلی جائے تو حکومت 2 سال تک اسے 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے ماہانہ دیتی ہے تاکہ اس کا ماوراً زندگی متاثر نہ ہو۔ ناروے میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں اکثریت دارالحکومت اوسلو میں رہتی ہے۔ اوسلو کے ایک علاقے کو تو چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی ضروریات کے لیے یہاں 100 سے زائد مساجد موجود ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اسلام تیزی سے جڑیں پکڑ رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ناروے کی وہ تصویر جو میڈیا کی رنگینیوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ جہاں مادی ترقی عروج پر ہے، وہاں انسانی رشتوں کا تقدس زوال پذیر ہے۔ ناظرین کرام، ناروے کی یہ تلخ حقیقت جان کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مادی ترقی کے لیے اخلاقی اقدار کو قربان کر دینا درست ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی طرح کی مزید حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔